بلوچستان میں پچھلی 2 دہائیوں سے حالات کشیدہ ہیں اور ہر سال حالات بہتر ہونے کی بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ ان سب میں بی ایل اے کا کردار، اندرونی تضادات، فنڈنگ اور اس تنظیم سے نپٹنے کے لیے اسٹریٹجی پر بات کریں گے۔ یہ شدت پسند تنظیم سینکڑوں مزدوروں، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور متعدد چینی شہریوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ بی ایل اے کے حملوں کی زد سے زیارت کی وہ رہائش گاہ بھی نہیں بچ پائی جہاں محمد علی جناح نے اپنے آخری دنوں میں کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ حکومت نے 7 اپریل 2006 کو بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ اس کے بعد بی ایل اے کو برطانیہ، چین، ایران، امریکہ اور یورپی یونین نے بھی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن قرار دے دیا۔ 2017 میں 2 سینئر کمانڈر استاد اسلم اور زیب بشیر کو انڈیا سے علاج کرانے پر بی ایل اے سے نکال دیا گیا۔ یہ دونوں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے کمانڈرز تھے۔ دونوں کمانڈرز علیحدگی کے بعد تنظیم کا بڑا حصہ اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی نئی تنظیم کو بی ایل اے ہی قرار دیا۔ یعنی اب جو بی ایل اے ہے اس کے رہنما زیب بشیر ہیں، ان کے ساتھی استاد اسلم ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے حالات خراب ہونے پر جیسے جیسے سیکیورٹی آپریشنز میں شدت آئی، بی ایل اے نے بھی خود کو امپروو کرنا شروع کر دیا۔ بی ایل اے نے اپنی تنظیم کے کئی بڑے برانچز بنا رکھی ہیں، جیسا کہ مجید بریگیڈ جو کہ خودکش حملے کرتی ہے اور یہ لوگوں کو خودکش حملے کے لیے تیار کرتی ہے۔ فتح اسکواڈ خودکش حملوں سے پہلے راستہ ہموار کرتی ہے۔ نیشنل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ اعلی حکام کے قتل اور اغوا کی وارداتوں میں ملوث ہے، اور ذریاب ونگ خفیہ انٹیلیجنس تک رسائی کرتی ہے۔ بی ایل اے آرگنائزیشن کو چلانے اور جنگجو کو تیار کرنے کے لیے مالی امداد انڈیا سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں سابق بی ایل اے اہلکار نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ کلبھوشن یادو، جن کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا اور انڈین مداخلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماضی کے برعکس اب بی ایل اے نے مختلف ٹیکٹکس اپنائے ہیں، جس سے پڑھے لکھے لوگوں کو راغب کرنا اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ پچھلے کچھ عرصے تک بی ایل اے کی سوشل میڈیا پریزنس پر اضافہ ہوا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں تک ان کے پیغام کو پہنچانے اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مختلف حملوں کے بعد بی ایل اے کی جانب سے ہائی کوالٹی ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں اور جو حملہ آور ہیں ان کی آڈیوز بھی شیئر کی جاتی ہیں۔ جو مجید بریگیڈ کے حملہ آور ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلڈ پروفائلنگ بھی شیئر کی جاتی ہے۔ ان سب سے بی ایل اے چھوٹی اربن وارفیئر سے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر سکتی ہے۔ ان کا ایریا آف آپریشن بھی بلوچستان سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے۔ بظاہر اس کا اثر و رسوخ نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے۔ بی ایل اے نے خودکش حملوں کا نیا ٹیکٹکس استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ پہلا حملہ اسلم بلوچ کے اپنے بیٹے ریحان بلوچ نے دال بندین میں چینی شہریوں کے گروپ پر کیا۔ دوسرے کیس میں شاری بلوچ، جو 3 بچوں کی ماں تھی، خودکش حملہ کر کے کراچی یونیورسٹی میں 3 چائنیز کو ہلاک کر دیا، اور یہاں ایک خودکش حملے کے لیے خاتون کو استعمال کیا گیا۔ کیا بی ایل اے کے مطالبات جائز ہیں؟ ریاست ان کے خطے کے وسائل میں تو دلچسپی رکھتی ہے، مگر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے غیر سنجیدہ ہے۔ زیادہ تر شدت پسند تنظیمیں اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن سیکیورٹی فورسز کو درپیش مسائل میں فورسز بہت تھنلی سپریڈ ہیں، کیونکہ بلوچستان 43% ہے پاکستان کا، اور اتنے بڑے ایریا کو کور کرنا مشکل ہے۔ بنیادی مسائل میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے کیونکہ حکومت ان لوگوں کو اپنی تنظیم میں شامل کر لے جو کہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں، اور پھر اگریمنٹ کے بعد اسٹریٹجی ڈیولپ کرے۔ بی ایل اے کو ارریلیونٹ بنانے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ بلوچ عوام کو کانفیڈنس میں لے، ان کے ساتھ اعتماد کا تعلق قائم کرنا اور انہیں انگیج کرنا، نہ کہ عوامی رائے کو محدود کرنا۔